بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله باب ما جاء في المسجد يدخل باب ما جاء في المسجد يدخل المسجد یہ باب ہے ان روایات کے بارے میں جن کے اندر مشرکین کے مسجد کے اندر آنے کے بارے میں ذکر مشرکین مسجد میں داخل ہو سکتے حکوم فی المسجد مشرک کے بارے میں یہ مسئلہ مختلف ہوتی ہے حنفیہ کے نزدیک حکم جائے گی کہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں چاہے مطلب کا مطلب ہے کافر ہے عربی ہے سندھی ہے کوئی بھی کافر ہے تو مسجد میں داخل ہو سکتا ہے یہ ممانعت ہے حکوم فی المسجد کسی بھی مسجد میں ہو سکتا ہے چاہے مسجد حرام میں ہو چاہے مسجد نبوی میں ہو چاہے کسی بھی مسجد حکوم فی المسجد شرعاً کافر کا جائز ہے مالکیہ کے نزدیک مطلقاً ناجائز سختی سے منع فرماتے ہیں چاہے کافر ہے چاہے خارجی ہے چاہے ذمہ ہے کسی کا دخول فی المسجد جائز نہیں اختلاف بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں روایات کے بہت سی لاجکس ہوتی ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں تاکہ اس بات سے کہ مراد کس نے کیسے سمجھا ہے روایت اور کس نے کس طریقے سے روایت کی شافعیہ کے نزدیک اطلاق سے ہٹ کر مسئلہ شافعیہ کہتے ہیں مسجد حرام میں اور اس کے وجہ اسی مساجد میں جائے شافعیہ کے نزدیک اور حنابلہ کی دو روایات حنابلہ کہتے ہیں پہلی روایت میں جواب مطلقاً اور دوسری روایت یہ ہے کہ جائز ہے علاوہ مسجد حرام کی مگر بإذن الإمام اگر مسلمانوں کا امام اس کو اجازت دیتا ہے تو جائز ہے مگر نہ جائز نہیں یہ کچھ مذہب ہیں جو آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھے ہیں البتہ روایات میں جو روایات میں بات ہے جیسے کہ شفاف حضرات نے جو بات کی ہے کہ انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام انما المشركون نجس مشرک نجس ہے فلا يقرب المسجد الحرام قرآن مجید میں سے شفافی سے استدلال کرتے ہیں مشرک مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے حنفیہ کہتے ہیں وہ داخل نہیں ہو سکتے حج اور دیگر ارکان کی داخل نہیں ہو سکتے البتہ ویسے داخل ہونے کی ممانعت نہیں ہے جیسا کہ حدیث ہے
چنانچہ سامنے روایت ہے ہماری، ہم اس روایت کو دیکھیں گے اور دیگر روایات بھی موجود ہیں، لیکن یہاں جو روایت ہے وہ انتہائی اختصار کے ساتھ روایت ہے، اور یہ اختصار جو ہے وہ روایت کا بیان ہے، تفصیلی روایت بخاری میں ہے، دیگر کتب وبالسند المتصل منا إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا عيسى بن محمد قال قال أخبرنا الليث عن سيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول دخل رجل على جبل شخص تعقل هو فقال رجل تعقل هو في مسجد کے اندر على جمل ایک اونٹ کے اوپر ثم عقله اس نے اونٹ کو باندھا ثم قال أيكم محمد میں محمد کون ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ النبي اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید لگا کر بیٹھے ہوئے بین ظہرانی لوگوں کے ساتھ وقلنا له تو ہم نے اس سے کہا هذا الأبيض المتكئ یہ گورا شخص ہے تو عید لگا کر بیٹھے ہیں جی جی فقال له الرجل اس شخص نے کہا ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب اے عبد المطلب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبت تجھے جواب دیا جائے گا فقال له الرجل والشخص نے کہا یا محمد إني سائل میں آپ سے سوال وساق الحدیث اور مکمل حدیث لے آگے مکمل حدیث وہی حدیث ہے ہماری پیچھے کتاب الصلاح کے بالکل ابتدا میں گزر چکی ہے جہاں ہم نے پڑھا تھا إلا أن تطوع طبعا وہ روایت گزر چکی ہے إلا أن تطوع کا یہاں ذکر ہے دو تین باتیں ہیں سمجھنے آسان ہیں بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی حدیث سے مسئلہ نکالنا سمجھ میں آئے کہ کیسے متقیون بین الظہرانین مسجد کے اندر ٹیک لگا کے بیٹھنا جائز نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں ٹیک لگا کے دخل رجل مسجد میں داخل پھر مسجد میں دخل رجل پھر بندہ مسجد کے اندر تھا تو ظاہر بات ہے اب وہ شخص جو تھا وہ مشرک تھا مسلمان نہیں جیسا کہ میں نے بھی بہت ذکر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندہ مسلمان تھا اور اعرابی لہٰذا یہ مشرک کا دخول اس سے استدلال نہیں ہوتا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس نے داخل ہونے کے بعد اسلام لے کر آیا تھا داخل ہونے سے پہلے وہ مسلمان نہیں تو صحیح بات یہی ہے اور دیگر فقہاء محدثین نے اسی بات سے استدلال کی تو یہ روایت اسی سے سمجھ میں دخل رجل اگر مسلمان ہوتا تو روایت میں تو دخل اعرابی ٹھیک ہے اور اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس طریقے سے طرف سے تخاطب نہیں ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب اس طریقے سے تخاطب کا انداز نہ ہوتا جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ناگوار گزرا اس پر عجب خود کے ذریعے سے جواب پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت صحابہ کے ساتھ بالکل گھل مل کے بیٹھا کرتے تھے بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعد میں کچھ سلسلہ بنایا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی جگہ بنائی گئی اور آپ کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی گئی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ایک بات یہ کہ قد عجب تجھے جواب
ترتیب دیا ہے میں نے. اب دیکھیں پوری حدیث کے اندر ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے کچھ کو جواب نہیں دیا کہ یہ بات کیسے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تمہیں جواب دے دیا. دراصل صحابہ کرام کی جواب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جواب بھی فرمائے تھے کہ صحابہ کرام نے بتایا حاضر الابیض المتقی، حاضر الابیض المتقی، یہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہو جو شخص ہے یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا اظہار کراہت تھا کہ یہ ابن عبد المطلب آپ کو اس نام سے جو پکارا گیا تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگا کہ بھی یہ اس نام سے کیسے مجھے پکارتا ہے، جبکہ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ایوکم محمد پھر آگے سے. تو یہ ایک اس کی خود کو اظہار کراہت تھا کہ انداز تخاطب اچھا اور مناسب ہونا. تو یہ چند باتیں تھی روایت کے اندر جو سمجھ میں آئی. آگے بھی وہی روایت ہے لیکن اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی اور تھوڑی سی تفصیل ہے، اس لیے اسی روایت کا ذکر کیا، اسی روایت کو ذکر کیا ہے. چنانچہ سنتے وی قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني سلمة بن طهير ومحمد بن الوليد في المواقف عن قريب بن ابن عباس رضي الله عنه قال بعثت بنو سعد بن بكر زمام بن سعد. اس کے اندر اس شخص کا نام آ زمام بن سعدہ کا نام آ گیا جن کو بنو سعد بن بکر نے بھیجا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف. وہاں پر دخل رجل تھا اور یہاں پر اس شخص کا نام زمام بن سعدہ. زمام بن سعدہ کے بارے میں یہ بات مروی واضح ہے کہ زمام بن سعدہ جو تھے وہ بعد میں مشرف میں تھے. وقدم عليه تو آیا ہے فأناق بعيره عند باب المسجد، اس نے اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا ہے باب المسجد کے پاس. ثم عقله اور پھر اس کو باندھ دیا. ثم دخل المسجد، پھر وہ مسجد میں داخل ہوا. فذكر نحوه اور پھر ایسی کی روایت ذکر. دیکھیے یہاں پر اوپر والی روایت کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. پہلے تو داخل فی المسجد، مسجد میں داخل ہوا اور اپنی اونٹنی کو بٹھایا. تو وہ اصل میں تھا فنائے مسجد. فنائے مسجد اصل میں مسجد کا ہی علاقہ سمجھا جاتا ہے استعمال کے لیے. اب دیکھیں یہ مسجد کا ایریا، مسجد کے ایریا پر سب کے اندر نماز نہیں ہوتی ہے، ان کی نماز تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہوتی ہے. فنائے مسجد ہے اور فنائے مسجد کے اندر اتنا سا ایریا مسجد کا ہوتا ہے، اتنا ایریا مسجد کا ہوتا ہے. یہ چار دیواری ہوتی ہے تو اس کو فنائے مسجد کہتے ہیں. یہ کہنے کے اعتبار تک تو صحیح ہے. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایریا تھا اس طریقے سے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہاں پر ایک دروازہ تھا باب السلام، یہاں سے دوسرا دروازہ تھا بابو بکری، یہاں سے ایک دروازہ تھا بابو کبری، یہاں سے دروازہ تھا بابو موسیٰ، یہاں سے دروازہ تھا بابو واحد. یہ مسجد نبی کے دروازے تھے. تو یہ اور پیچھے جو تھا یہاں پر مسجد نبی کا چھپر بنا ہوا. مسجد نبی کا چھپر بنا ہوا تھا اور پیچھے سارے کا چھپر بنا ہوا تھا. میں ویڈیو آپ حضرات کو بھیج چکا ہوں، آپ حضرات اس میں دیکھ چکے ہوں گے بخوبی سمجھ. تو جو داخل ہونے کے راستے تھے وہ عام طور پر جو داخل سکون کا راستہ ہوا کرتا تھا وہ یا یہ ہوتا تھا یا یہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا. تو یہ دخول کے راستے اس طریقے سے ہوا کرتے تھے. تو یہیں اور اس کے آگے پیچھے جو جگہ تھی وہ
فنائے مسجد کی دائیں بائیں کی جو جگہ تھے وہ فنائے مسجد کی ظاہری بات ہے مسجد کے اندر اونٹ کو نہیں آ سکا کرتا ہوگا تو فنائے مسجد میں اونٹ کو باندھا اوپر بڑھنے کی بات ہوگی کسی نوعیت کی تشریح تو فذكر نحو فقال أيكم ابن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب قال يا ابن عبد المطلب وساق الحديث. حضرت عائشہ کی وجہ سے جو رات کا تھا وہ باب الرحیم ہوا. باب الرحیم کیسے باب الرحیم تو مسجد نبی میں ہے ہی نہیں. باب الرحیم کی نہیں مسجد نبی تو باب الرحیم حضرت عائشہ کی وجہ سے کوئی راستہ نہیں. نہیں آج کوئی راستہ ہے حضرت حجرہ عائشہ تو اس جگہ پر تھا اس جگہ پر حجرہ عائشہ تھا اور باب بقی کی باب حضرت عائشہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو سکتے. مسجد میں داخل ہونے کے جو دروازے تھے وہ ایک یہ ہے باب السلام بھی ہے اور یہ باب الرحمہ اور یہ باب النساء ہے. یہ باب یہ باب بقی باب الرحیم میں کوئی دروازہ نہیں ہے آج بھی دروازہ نہیں ہے. امام ابن ثعلبہ کی جو چیز ہے تو اس روایت میں تھوڑا سا فرق ہے اور اس روایت میں تھوڑی سی تصدیق ہے. یہ روایت وثاق الحدیث آگے وہی روایت ہے کہ جس کے اندر ساری بات ٹھیک ہے کچھ بھی وہ سمجھ بھی ایسا نہ ہو کہ پڑھنے کے بعد بھی ہم غلط سمجھ رہے ہوں تو آگے دیکھیے آگے روایت بالکل سے مختلف ہے ان کا آگے بالکل ابھی قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن مسلم. یہ بنو مزینہ سے ایک شخص ہے اس نے یہ بات ذکر کی رجل نحن عند سعید بن مسلم اور ہم سعید بن مسیب کے پاس تھے. عن ابی ہریرہ تھا کہ وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں الیہود یہود اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس فی المسجد. یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے وهو جالس فی المسجد یصحابہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے. فقالوا تو وہ کہتے یا ابا القاسم اے ابا فی رجل وہ اتوا النبی آتے تھے آئے یہود نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے. یہود آئے وہ جالس فی المسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے کہ صحابی صحابہ کے پاس. فقالوا یا ابا القاسم تو انہوں نے کہا ابو القاسم فی رجل وامرأة ایک مرد اور اس کے بارے میں ذہن آیا منہم جنہوں نے سنا. آگے روایت تو اصل میں امام ابو داؤد کا مقصود جس مسئلے اور مسلک کو ثابت کرنا ہے امام ابو داؤد نے بس وہی بتایا ہے. اس کے علاوہ ذری بات ہے اس تفصیلی فیصلے امام ابو داؤد نہیں کے تفصیلی واقعہ ہے یہ بھی روایات میں آتا ہے. تو یہود نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا اور پھر سوال کرنے کے بعد وہ مرد عورت کو لے کر آئے. انہوں نے آپ نے زنا کیا تھا پھر انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کتاب منگوائی. جب انہوں نے کتاب منگوائی تو انہوں نے اس مقام پہ ہاتھ رکھ دیا جس جگہ پر رجم کا حکم لکھا ہوا تھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ علیہ السلام کو بلایا، حاصل ہوئے، انہوں نے بتایا کہ میں اس جگہ پر آپ تفصیلی روایت ہے اپنے مقام پر۔ باب فی المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، وہ مواضع، وہ مواقع جن جگہوں پہ نماز پڑھنی شریعت نے اس کو پسند نہیں کی، ان جگہوں پہ نماز پڑھی۔ ویسے تو عمومی روایت ہے کہ جعلت لی الارض طہورا ومسجدا، میرے لیے تمام کتنے مسجد کو پاک بنا دیے ہے، لیکن چند مواقع، چند مقامات ایسے ہیں کہ جس کے اندر کچھ چیزوں کا ذکر ہے، وہاں نماز نہیں پڑھی۔ پھر میں بتا رہا ہوں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرض ہے، ان کا سنی ہے۔ دیکھیے میں چونکہ یہاں پر تمام طور پر طلبا کو پڑھا رہے ہوتے، تو ہم ایسے لفظ استعمال کر جاتے ہیں جو کہ مدرسے کا ٹرمینالوجی ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا، جیسے میں نے ابھی سنی بولا، سنی اصل میں خاص لفظ ہے، جیسے طرز ہے، پیٹرن۔ امام ابو داؤد کا پیٹرن ہے کہ وہ روایت کو مسئلے کی حد تک لکھا رہتے ہیں، مکمل روایت نہیں لکھتے۔ جیسے کہ مکمل روایت وہ ہے، اوتیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کبھی بھی کسی کو نہیں عطا کی گئی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے تک کے دوری تک میرا روب چلتا ہے۔ وجعلت لی الارض طہورا، ساری کی ساری مسجد، ساری زمین میرے لیے طہور بنائی اور مسجد بنائی۔ وہ دوسری تفصیل تھا، ایما رجل من امتی ادرکت الصلاۃ فلیصلی، اور میری امت میں سے کوئی شخص کو کہیں بھی نماز کا موقع ملتا ہے فلیصلی، تو بس وہ نماز۔ وحلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر، لم لم تحل لم لم تحل لأحد قبلی، اور مجھ سے پہلے یہ کسی کو یہ دی وغیرہ۔ تو یہ روایت قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد بن النبي عن عبيد بن عمير بن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض طهورا ومسجدا، ساری کی ساری زمین میرے لیے پاکیزہ بنائے گی اور میرے لیے مسجد بنائے گی۔ چنانچہ آپ سے پہلے کسی پیغمبر کے لیے ساری کی ساری مسجد نہیں تھی، دیگر امتوں کے لیے بھی ساری کی ساری جگہ مسجد نہیں، بلکہ وہ اپنے مقام پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جو مقام ان کی نماز کے لیے ان چیزوں کے لیے مخصوص ہے، انہی مقام پر وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، وغیرہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وفي قال حدثنا سلمان بن داود قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن بهية ويحيى الفرع عن عمار بن سعد المرادي عن ابي صالح الغفاري ان علي مر بباب الله، بڑی مزے کی روایت ہے، ان علي ان علي مر بباب الله وهو يسلم، ان علي حضرت علی رضی اللہ عنہ مر ببابل، بابل سے، بابل کے راستے سے، وهو يسير، وہ سفر میں۔ میں نے میپ نکالا تھا اور بڑا میپ تھا، بڑا مزے کا میپ، لیکن مجھے اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں وہ آپ کو نکال کے لکھوں۔ مدینہ سے آپ لوگ نکال کے لازمی لکھیں گے، مدینہ ٹو عراق ہے، ٹھیک ہے؟ عراق، عراق مین سینٹر یہاں پہ بغداد آ جاتے ہیں، اس سے یہاں پہ بغداد آتے ہیں، یہاں سے جو راستہ ہے یہ بابلیون، جس کو آج بابلیون شہر کہتے ہیں، یہ بابل شہر ہے، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہیں پر نمرود پر قہر پڑا تھا اللہ رب العزت کا، اور عذاب نازل ہوا تھا نمرود پہ، تو یہ وہ شہر، تو بابلیون آج اس کا نام ہے، یا بیبلیون کہیں گے یا کیا کہیں گے اس کو۔ مر عليا ببابل وهو يسجد فجاءه المؤذن،
تو مؤذن ان کے پاس آئے، مؤذنہ بالصلاۃ العصر، اور اجازت مانگی نماز عصر، تو دہلی میں کوئی اجازت نہیں۔ فلما برز منه، جب وہ وہاں سے نکل گئے، امر المؤذن، تو مؤذن کو حکم دیا کہ نماز پڑھ کرے، فاقام الصلاۃ ونماز، فلما خرج، وہاں سے نکلے، قال، وہ فرمانے لگے، ان حبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نہانی ان اصلی فی المقبرہ، آپ نے مجھے منع فرمایا تھا کہ میں مقبرے میں نماز پڑھوں، قبرستان میں نماز پڑھوں، ونہانی ان اصلی فی ارض بابل، اور یہ بھی منع کیا تھا کہ میں بابل کی زمین پہ نماز پڑھوں، فإنها ملعونہ، اس لیے کہ وہ زمین ملعونہ ہے۔ چنانچہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، یہ کیا بابل کی زمین پر نماز پڑھنا جائز نہیں، مکروہ ہے؟ کیا بابل کی زمین کے اوپر جب تک یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، واضح ہے کہ حضرت علی کو منع کرنا، حضرت علی کو منع فرمایا تھا، اس لیے کہ انہوں نے کہا نہانی، مجھے منع، ٹھیک ہے، یہ نہیں فرمایا کہ نہانا ہمیں منع، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت علی کی کچھ خصوصیت ہوگی کہ بابل کی زمین ملعون ہے، اس لیے کہ وہاں عذاب نازل ہوتا ہے، وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برا ہوا، تو خواص لوگوں کے خاص معاملات ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں پر نماز نہیں پڑھی۔ البتہ ایک دوسرا مسئلہ نکلا کہ قبرستان کے اندر نماز پڑھنے کو پسند نہیں کیا گیا، کہ قبرستان کے اندر بہت سے اشتباہ اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو قبرستان کے اندر جو نماز نہیں پڑھی ہے، تو قبرستان میں نماز نہ پڑھنے کی بہت سی چیزیں ہیں۔ چنانچہ کچھ ایسا ہے کہ 7 مقامات ایسے ہیں، 7 مقامات ایسے ہیں کہ جن مقامات پر نماز پڑھنے کی طرف سے ناپسندیدگی روایات کے اندر ہے، مقامات سمجھ۔ سب سے پہلا مقام ہے قبرستان، کہ قبرستان میں نماز پڑھنا پسندیدہ، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، سبق ہمارا لمبا ہو گیا، اچھا ہم نے دیر سے پڑھا۔ قبرستان کے اندر نماز پڑھنا مقبول ہے، بعض حضرات کے نزدیک مطلقاً مکروہ ہے، بعض حضرات کے نزدیک مطلقاً جائز ہے، بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ بوسیدہ قبرستان ہے، بدبو آ رہی ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر جائز نہیں ہوگی۔ بعض حضرات نے کہا صاف ستھرا قبرستان ہے تو وہاں پر جائز ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ قبرستان کے اندر اگر نماز کی جگہ بنی ہوئی ہے تو وہاں نماز پڑھنا چاہیے، اگر نماز کی جگہ بنی ہوئی نہیں ہے تو پھر وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کچھ تفصیلات ہیں بس مسئلے نہیں ہے۔ دوسری جگہ مزدلفہ، مزدلفہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں گوبر وغیرہ جمع ہوتے ہیں، اس جگہ پر نماز پڑھنا یہ ممنوع ہے، نجاست وغیرہ ڈالی جاتی ہے، اس جگہ نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ اسی جگہ مذبح کوئی مقبرہ، اور دوسری جگہ مذبح، مذبح یعنی جہاں پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ظاہری بات ہے وہاں پر خون گرتا ہے، نجاست، ٹھیک ہے۔ آگے تیسری جگہ مقبرہ، مقبرہ ہم نے اوپر پڑھ لیا۔ چوتھی جگہ کعبۃ اللہ کا چھت، کعبۃ اللہ کے چھت کے اوپر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کے معاملات الگ ہوتے۔ پانچویں ہے معاطن العباد، اونٹ اونٹ کا باڑہ، اونٹ کا باڑہ وہاں پر بھی نماز پڑھنا ممنوع ہے، منع ہے۔ چھٹا ہے قارعۃ الطریق، راستے کے درمیان کوئی راستہ ہے، اس کے درمیان میں آپ نے
نماز پڑھنا شروع کر دی، یہ درست۔ اور ساتھ میں ہے اور ساتھ میں ہے حمام، ہو سکتا ہے یا وضو، ٹھیک، اس کے سامنے نماز پڑھنا مت ہے۔ یہ کچھ چیزیں آپ لوگوں کے علم میں آنی چاہیے تاکہ حدیث کی وضاحت آپ کے سامنے واضح رہے کہ حدیث میں کیا مضمون مراد لیا جا رہا ہے اور کیسے مراد۔ وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن ازهر وابن لهية عن الحجاج بن شداد عن ابي صالح الغفاري عن علي بمعنى عن علي بمعنى هذا دليل كبير، یہی معنی سلمان بن داود قال سلمان بن داود قال فلما خرج مكان برز، اوپر جو روایت ہے فلما برز کا جو لفظ استعمال ہوا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ فلما برز استعمال نہیں کیا، فلما خرج استعمال کیا۔ ایک ہی بات ہے، برز و خرج ایک ہی معنی ہے، بس برز و مخصوص ہے کسی شہر کے اندر سے گزرنے کے لیے، فلما برز رجالو تھا تو قرآن مجید میں استعمال۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال موسى في حديثه فيما يحسب عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، ساری کی ساری زمین مسجد ہے سوائے حمام اور سوائے مقبرہ کے، کہ ساری کی ساری زمین وہ مسجد ہے، یعنی سب جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پر نماز پڑھنے کی ممانعت نہیں۔ آگے تھوڑی سی وضاحت ہے، آگے تھوڑی سی وضاحت ہے۔ باب النہا عن الصلاة فی مبارک الابل، مبارک الابل ایک استثنا ہے، بس آج کے سبق ہمارا یہیں تک ہے۔ آپ حضرات کو کچھ سوال کرنا ہو آج کے سبق کے حوالے سے، کسی اور چیز کے حوالے سے آپ سوال کر سکتے میں 2 منٹ ہوں آپ کو بات۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔